عظمیٰ شاہین کا رکشہ اپنے گاؤں بستی حسین خان سے نکل چکا ہے۔ صبح کا وقت ہے اور انہوں نے قریبی دیہی علاقوں سے اپنی جیسی دیگر طالبات کو بھی پک کر لیا ہے۔ اب عظمیٰ ہیں اور ان کا رکشہ جو کہیں کچے تو کہیں پکے راستوں پر سفر طے کرتا بستی ارائیاں والا جانے کے لیے اڑان بھر رہا ہے۔ 18 کلومیٹر کا فاصلہ طے ہو چکا ہے اور عظمیٰ خود بھی کالج پہنچ چکی ہیں اور اپنے رکشے میں سوار دیگر سواریوں یعنی طالبات کو بھی ان کے تعلیمی اداروں میں پہنچا چکی ہیں اور یہ ان کا روزانہ کا معمول ہے۔ میرے ساتھ رکشے پہ 10 بچیاں جاتی ہیں اور یہاں سے کوئی سواری نہیں ملتی کیونکہ یہاں پہ کسان لوگ ہی رہتے ہیں اور کھیتوں میں ہی کام کرتے ہیں، ان کو ٹائم ہی نہیں ملتا تو وہ کہتے ہیں بس بچیاں آگے نہ جائیں، تعلیم کا نام ہی نہیں ہے یہاں پہ۔ عظمیٰ اپنے والدین کی علیحدگی کے بعد 2 سال کی عمر سے اپنی والدہ اور 2 بڑی بہنوں کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں۔ بڑی بہنیں تو تعلیم سے دور رہیں لیکن عظمیٰ اپنے گاؤں بستی حسین خان کی وہ پہلی لڑکی ہیں جو 12ویں جماعت تک پہنچی ہیں۔ ان کے رکشے کی سوار دیگر لڑکیوں میں مختلف جماعتوں کی طالبات ہیں۔ عظمیٰ کا جس دن سے رکشہ ہوا ہم سب لڑکیاں جاتی ہیں، کچھ جاتی ہیں اور کچھ ابھی تک بھی نہیں جاتی کیونکہ رکشے کے اوپر اتنی زیادہ سواری نہیں آ سکتی۔ میں نے ضد کر لیا تھا امی سے کہ میں نے تو پڑھنا ہے، ہر حال میں پڑھنا ہے، تو امی مان گئی، اب وہ جانے دیتی ہے۔ سفر بھی اور کام بھی بہت مشکل ہوتا ہے اور پڑھائی بھی، پھر بھی ہم ضدی ہیں کہ کر رہے ہیں، کچھ کر کے بننا چاہتے ہیں۔ عظمیٰ اور ان دیگر لڑکیوں کی پڑھائی کا مسئلہ مشترکہ ہے کہ ان کے علاقے بستی حسین خان میں اسکول کی سہولت صرف پرائمری تک ہے۔ یونیسیف کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں پرائمری اسکول کے بعد اسکول جانے والی بچیوں کی تعداد 86 لاکھ سے کم ہو کر صرف 28 لاکھ رہ جاتی ہے، جس کی ایک بڑی وجہ دیہی علاقوں میں مڈل اور ہائر سیکنڈری اسکولز کا زیادہ فاصلے پر واقع ہونا ہے۔ اس کا اندازہ بستی ارائیاں والا میں قائم گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول حافظ شیرازی میں پرائمری، مڈل، میٹرک اور انٹرمیڈیٹ میں لڑکیوں کی تعداد دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے، جہاں عظمیٰ سمیت آس پاس کی دیہی بستیوں کی 500 کے قریب بچیاں تعلیم حاصل کرتی ہیں، مگر قریبی ایلیمنٹری اسکولوں سے 8ویں جماعت تک تعلیم حاصل کر کے اس اسکول میں آنے والی بچیوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے۔ ہائی اسکول ہمارے راؤنڈ اباؤٹ میں ایک پرائیویٹ ہے اور ایک گورنمنٹ ہے، تو وہاں سے لامحالہ کہ ہمارے پاس فرسٹ ایئر کے لیے تعداد کم ملتی ہے ہمیں۔ اب ہماری تعداد 74 ہے۔ ریزنز ہیں، ارلی میرجز بھی ہوتی ہیں، دوسرا اس میں ایکسپینڈیچر زیادہ ہو جاتے ہیں فرسٹ ایئر میں پیرنٹس کے لیے، وہ چھوٹے بچوں کو ان کے لیے میٹرک انف ہے، سفیشینٹ ہے، ان کا بھی سینس آف اچیومنٹ ہی نہیں ہے کہ ہم نے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں انہیں داخل بھی کروانے ہیں۔ لیکن عظمیٰ نے اس فاصلے اور روایتی خیالات کو اپنے راہ کی رکاوٹ بننے نہیں دیا۔ شروع میں یہ فاصلہ پیدل اور پھر موٹر سائیکل پر طے کیا اور اب گزشتہ 3 سال سے موٹر سائیکل رکشہ کے ذریعے نہ صرف اپنا پیٹرول کا خرچہ بچاتی ہیں بلکہ پاکٹ منی بھی کما لیتی ہیں۔ لیکن تعلیم حاصل کرنے سے لے کر اپنی سواری چلانے تک انہیں نہ صرف اپنی والدہ کو ہر بار منانا پڑا بلکہ معاشرتی رویوں کی مخالفت کا سامنا بھی رہا۔ کسی نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اگر ہم نے آپ کو بائک پہ دیکھ لیا تو ہم آپ کو جان سے ہی مار دیں گے۔ جو میری والدہ ہیں وہ کبھی کبھی ان باتوں پہ بڑا غور کرتی ہے، لیکن لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں یا کیا کہیں گے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عظمیٰ اپنے گھر کی واحد کفیل بھی ہیں۔ گندم کی بوائی سے لے کر گھاس کاٹنا اور جانوروں کو پالنا سب کام اب عظمیٰ کی ہی ذمہ داری ہے۔ والدہ کو شہر ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہو یا کھاد اور دیگر گھریلو استعمال کی اشیاء لانا سب عظمیٰ ہی کرتی ہیں۔ عظمیٰ کہتی ہیں کہ انہیں زندگی کو خود مختاری سے جینے کی یہ طاقت دی ہے ان کی تعلیم جاری رکھنے کے فیصلے نے، اسی لیے وہ مزید پڑھ کر ٹیچنگ کرنا چاہتی ہیں اور اپنی گاؤں کی دیگر لڑکیوں کی قسمت بھی تعلیم کے ذریعے ہی بدلتی دیکھنے کی خواہاں ہیں۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، بھکر۔